بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما ربي أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا۔ اب ہے آیت نمبر 34۔ وآتاکم اور اس نے دیا تمہیں، وا حرف عطف ہے، آتا فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، کم جو ہے یہ ضمیر منصوب ہے متصل ہے مفعول بے ہے، من کلی ہر چیز سے، من حرف جار ہے اور کلی اسم مجرور ہے، ما جو اسم موصول ہے، سألتموہ سوال کیا تم نے اس سے، سین حمزہ اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی ہے اور جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، اور ہو جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے، جو کہ یعنی اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، وَإِن اور اگر، وا حرف عطف ہے اور ان حرف شرط ہے، تعدو تم شمار کرو، آئین دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے لیے، نعمت اللہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، نعمت اللہ مضاف اور مضاف علیہ ہے، نعمت کا مادہ جو روٹ ورڈ ہے نون آئین اور میم ہے، اور اللہ اس میں جلالہ اور مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، لا تحصوہا نہیں تم شمار کر پاؤ گے ان کو، لا حرف نفی ہے اور تحصو فعل مضارع ہے اور جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، اور ہا ضمیر ہے جو کہ نعمت کی طرف لوٹ رہی ہے، انا بلا شبہ، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، الانسان انسان یہ اسم ہے اور حالت نصب میں ہے اور انا کا اسم ہے، اسی حالت نصب میں ہے، لا ظلوم یقیناً بڑا ظالم، جو لام ہے یہ لام تاکید ہے اور ظلوم اس کا روٹ ورڈ ہے زو لام اور میم، اور یہ فعول کے وزن پر بہت مبالغے کا صیغہ ہے یعنی بہت زیادہ ظلم کرنے والا، کفار بہت ناشکرا ہے، کاف فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعال کے وزن پر اس مبالغے کا صیغہ ہے یعنی بہت زیادہ ناشکری کرنے والا، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اس نے تمہیں ہر چیز میں سے دیا جس کا بھی تم نے اس سے سوال کیا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تو انہیں شمار نہیں کر پاؤ گے، بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم، بڑا بہت ناشکرا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ضرورت کی ہر وہ چیز تمہیں عطا کی ہے جو تم نے طلب کی تھی، اس میں وہ نعمتیں بھی شامل ہیں جو تم نے زبان سے مانگی اور وہ بھی جو تمہاری حالت اور ضرورت نے طلب کی، یعنی جو
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے دی۔ لفظ من کلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑا حصہ تمہیں دے رکھا ہے، ورنہ اللہ کے پاس تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اتنی کثیر اور ہماگیر ہیں کہ انسان ان کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ محض ایک سانس کی آمد و رفت، جسم کے خلیات کا نظام، یا زمین و آسمان کی وسعتوں میں پھیلی ہوئی سہولیات، کسی ایک کا بھی پوری طرح ہم شکر ادا کبھی نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یہاں پہ ظلم سے مراد اپنی جان پر ظلم ہے کہ انسان ان نعمتوں کو دیکھ کر بھی اصل مالک یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور اس کی اطاعت کرنے کی بجائے دوسروں کی بندگی کرتا ہے۔ کفار یعنی بہت ہی ناشکرا ہے، نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنے کمال، محنت یا بتوں کی طرف منسوب کرنا کفران نعمت کہلاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے رب میں تیرا شکر ادا کیسے کروں جبکہ میرا شکر ادا کرنا بھی تیری ایک نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے داؤد اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا کیونکہ تو نے اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا۔ ایک روایت کے مطابق قیامت کے دن بندے سے اس کی صحت، سماعت اور بصارت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر میں پیش کی جاتی ہے کہ انسان ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ ہے آیت نمبر 35، وَإِذْ اور جب، وا حرف عطف ہے، اس ظرف زمان ہے، قالا کہا، فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، کاف با اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ابراہیم، ابراہیم نے، اسم علم ہے، فاعل ہے اور غیر منصرف ہے اس لیے اس پہ تنوین نہیں آتی۔ ربی، اے میرے رب، اصل میں ربی تھا چھوٹے یا کے ساتھ، یا متکلم حذف کر کے زیر کی علامت کے ساتھ اس کو ربی بنا دیا گیا ہے۔ اجعل، بنا دیجئے، فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، جیم، عین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ہاذا، یہ اسم اشارہ ہے واحد مذکر قریب کے لیے، البلدہ، شہر کو۔ البلد اسم معرفہ ہے، آمنہ، امن والا، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم فاعل ہے، مفعول ثانی ہے۔ وجنبنی، اور بچا لیجئے مجھے، وا حرف عطف ہے اور یہ اجنبنی فعل امر ہے اور یا جو ہے یہاں پہ یا متکلم ہے۔ وا بنی، یا اور میری اولاد کو، وا حرف عطف ہے اور بنی یا مضاف ہے اور جو یا متکلم ہے میری، یہ مضاف علیہ ہے۔ ان، یہ کہ، اور ان حرف مصدریہ ہے، نعبدا، ہم عبادت کرے، فعل مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، عین، با اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الاصنام، بتوں کی، صاد، نون اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم جمع ہے، صنم کی جمع تکسیر ہے اور مفعول بے ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے اور میری اولاد کو بچا لیجئے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ قریش مکہ کو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا یاد دلا رہے ہیں جو انہوں نے اس شہر مکہ کے لیے کی تھی۔ اس کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ مشرکین مکہ جس شہر کے امن اور احترام پر فخر کرتے ہیں وہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہے، جبکہ وہ خود ان کی تعلیمات توحید کے خلاف چل رہے ہیں۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ یہاں پہ البلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیگر تمام دعاؤں، رزق وغیرہ سے پہلے امن کی دعا مانگی۔ امن سب سے بڑی نعمت ہے، اگر امن نہ ہو تو انسان رزق اور دیگر آسائشوں سے صحیح معنی میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ مکہ کو حرم امن بنا دیا، جہاں اسلام سے پہلے بھی خون ریزی حرام تھی اور پرندے اور جانور بھی محفوظ رہتے تھے۔ اس کے علاوہ مکہ کے امن سے متعلق صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اس شہر کو اللہ نے اس دن سے حرم بنایا ہے جب سے اس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے ہوگا۔ اب ہے آیت نمبر 36، ربی، اے میرے رب، یہ اصل میں ربی تھا چھوٹی یا کے ساتھ اور یا متکلم کی یا حذف ہے اور گرامر کے اعتبار سے یہ منادی ہے جس کا حرف ندا یا محذوف ہے۔ انا ہننا، یقیناً ان بتوں نے، انا حرف مشبہ بالفعل تاکید کے لیے ہے اور ہننا ضمیر غائب ہے جمع مؤنث کے لیے یعنی بتوں کی طرف اشارہ ہے۔
ادللنا گمراہ کر دیا، دعاد لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، جمع مؤنث غائب کے لیے کثیرن بہت سے، کاف سا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم صفت ہے اور مفعول بے ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، من الناسی لوگوں کو، من حرف جار ہے، الناسی اسم مجرور ہے، فمن پس جس نے، فا حرف عطف ہے اور من اس میں شرط ہے، تابعانی میری پیروی کی، تابع اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے اور پلس جو نی ہے یہ ضمیر متکلم مفعول بے ہے، فَإِنَّهُ تو یقیناً وہ، فا حرف عطف ہے، انا حرف تاکید ہے اور ہو ضمیر ہے اور واحد مذکر غائب کے لیے منی میرا ہے، من حرف جار ہے اور یا ضمیر متکلم مجرور ہے اور یہ انا کی خبر ہے، ومن اور جس نے، وا حرف عطف ہے، من اس میں شرط ہے، آسانی نافرمانی کی میری، آئین سواد اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے پلس جو نی ہے یہ ضمیر متکلم میری کے لیے ہے، فَإِنَّ کا تو بلا شبہ آپ تو، فا حرف عطف ہے، انا حرف تاکید ہے اور کا جو ہے یہ ضمیر مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، غفور بے حد بخشنے والے، غین فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے اور انا کی پہلی خبر ہے، رحیم نہایت رحم والے ہیں، را ہا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں صفت ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے اور یہ انا کی دوسری خبر ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اے میرے رب بلا شبہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پھر جس نے میری پیروی کی یقیناً وہ میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی بلا شبہ آپ تو بے حد بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں، ربی انا ہننا ادللنا کثیرا، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی طرف گمراہی کی نسبت اس لیے کی کہ وہ ان کی گمراہی کا سبب بنے، مفسرین کے نزدیک انسان کی فطرت میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کی عبادت کرے جو اسے نظر آئے، اسی وجہ سے لوگ نظر آنے والے بتوں کے پیچھے لگ کر غائب اللہ کو بھول گئے، فامن تابعانی فإنہ منی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے توحید اور اخلاص میں میری پیروی کی وہ میرے دین اور میرے طریقے پر ہے، انبیاء سے حقیقی نسبت جسمانی نہیں بلکہ ایمانی اور اتباع کی ہوتی ہے، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اس حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کمال شفقت کا بیان ہے، انہوں نے نافرمانوں کے لیے بد دعا کرنے کے بجائے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ تو بخشنے والا مہربان ہے، یہ دعا اس امید پر تھی کہ شاید اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے یا وہ شرک چھوڑ کر ایمان لے آئے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، آیت نمبر 36 اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، تلاوت فرمائے، پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر رو پڑے اور عرض کیا، اے اللہ میری امت میری امت، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو آپ کیوں رو رہے ہیں حالانکہ اللہ تو خوب جانتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ اب ہے آیت نمبر 37، ربنا اے ہمارے رب، ربا منادی ہے اے ہمارے رب، نا ضمیر متکلم ہے، انی یقیناً میں نے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور یا ضمیر متکلم ہے، میں، اسکنتو آباد کیا ہے میں نے، سین کاف اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے، من ذریتی اپنی کچھ اولاد کو، من حرف جار ہے اور ذریہ اولاد اس کا مطلب ہے اور یا میری ضمیر متکلم ہے، بوادن ایک وادی میں، اور یہاں پہ بی حرف جار ہے اور وادن یہ اسم مجرور ہے جس کا مطلب وادی ہے، غیری زی زرعن نہیں ہے کھیتی والی، غیری اسم ہے، اسم صفت، بغیر یا سوا اس کا مطلب ہے اور یہ وادی کی صفت ہے، زی یہ بھی اسم ہے اور اس کا مطلب ہے والا، زرعن اس کا یہ بھی اسم ہے اور اس کا مطلب کھیتی ہے، ان دا پاس یہ ظرف مکان ہے، بیتی کا تیرے گھر کے، بیت گھر ہے مضاف اور کا تیرے مضاف علیہ اور یہ بیتی کا مرکب اضافی ہے، المحرم حرمت والے، ہارا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم مفعول ہے، ربنا اے ہمارے رب، لیقیموا تاکہ وہ قائم کریں، لی حرف غرض ہے تاکہ، یقیموا فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کے لیے کاف واو اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، الصلاۃ نماز، اسم ہے، فجعل
سو آپ کر دیں، فا حرف عطف ہے، اجعل فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، افئدتن دلوں کو، فا حمزہ اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم ہے، اسم نکرہ، من الناسی کچھ لوگوں کے، من حرف جار ہے اور الناسی اسم مجرور ہے، کاف بھی مائل، ہا وا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل مضارع ہے واحد مؤنث کے لیے، الیہم ان کی طرف، الہ حرف جر ہے اور ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، ورزقہم اور رزق دیں انہیں، وا حرف عطف ہے اور ارزق فعل امر ہے، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، من الثمراتی پھلوں کا، من حرف جر ہے اور ثمراتی اسم مجرور ہے، لعلہم تاکہ وہ، لعلہ تاکہ اور ہم جو ہے ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، یشکرون شکر ادا کریں فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، شین کاف اور را اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، یقیناً میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس وادی میں آباد کیا ہے جو کھیتی والی نہیں ہے، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ربنا انی اسکنتو من ذریتی، یہاں پہ کچھ اولاد سے مراد سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حاجرہ علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہیں یہاں چھوڑا تھا، بوادن غیری ذی زرع، اس زمانے میں مکہ ایک بنجر آبادی تھی جہاں پہ نہ پانی تھا اور نہ ہی کوئی سبزہ۔ مفسرین کے مطابق اس وادی کی حالت زار کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ پر توکل کی عظیم مثال قرار دیا گیا ہے، عند بیتک المحرم، اس سے مراد بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہے، اگرچہ اس وقت کعبہ کی عمارت موجود نہیں تھی، صرف ایک ٹیلہ سا تھا، لیکن اس جگہ کی عظمت اور حرمت اللہ کے علم میں بہت پہلے سے طے تھی۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ اس ہجرت اور آباد کاری کا اصل مقصد تھا، یہاں پہ بسانے کا مقصد دنیاوی آسائش نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کی بندگی اور عبادت کا مرکز قائم کرنا تھا۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنجر زمین ہونے کے باوجود رزق کی دعا مانگی جو آج بھی مکہ میں دنیا بھر کے پھلوں کی دستیابی کی صورت میں پوری ہو رہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل جو ابھی دودھ پیتے تھے ان کو مکہ چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے پیچھے سے پکارا، اے ابراہیم کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت حاجرہ نے تاریخی جملہ کہا، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب ہے آیت نمبر 38، ربنا اے ہمارے رب، ربا منادی ہے اور مضاف ہے، نہ ضمیر متکلم ہے اور مضاف علیہ ہے، انا کا یقیناً آپ، انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور کا ضمیر مخاطب ہے، تعلم جانتے ہیں، عین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، ما جو اسم موصول ہے، نخفی ہم چھپاتے ہیں، فعل مضارع ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، وما اور جو، وا حرف عطف ہے اور ما اس میں موصول ہے، نعلن ہم ظاہر کرتے ہیں اور یہ فعل مضارع ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، وما اور نہیں، وا حرف عطف ہے اور ما حرف نفی ہے، یخفا پوشیدہ فعل مضارع ہے اور واحد مذکر غائب کے لیے، اللہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ حرف جر ہے، اللہ ہی اس میں جلالہ ہے اور مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، من شیء کوئی چیز، من حرف جر ہے زائدہ ہے برائے تاکید اور شیء مجرور ہے، فی الارضی زمین میں، فی حرف جر ہے، الارضی سے مجرور ہے، ولا اور نہ، وا حرف عطف ہے، لا حرف نفی زائدہ ہے تاکید کے لیے، فی السمائی اور نہ آسمان میں، فی حرف جر ہے اور السمائی اسم مجرور ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اے ہمارے رب یقیناً آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ آسمان میں۔ ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں اللہ کے سامنے اپنے عجز اور اس کے علم کامل کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ہم چھپاتے ہیں سے مراد وہ دلی کیفیات، غم اور دعائیں ہیں جو انسان زبان پر نہیں لاتا، اور جو ظاہر کرتے ہیں سے مراد وہ الفاظ اور اعمال ہیں
جو سب کے سامنے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایک بیابان اور بنجر وادی میں بسایا تھا۔ اس وقت ان کے دل میں جو دکھ اور دعا تھی وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا۔ وما یخفا علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی ہماگیری کو بیان کرتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، چاہے وہ زمین کی گہرائیوں میں ہو یا آسمان کی بلندیوں میں، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اس کا مقصد بندے کے دل میں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ وہ کبھی تنہا نہیں اور اس کا رب اس کی ہر حالت سے باخبر ہے، لہٰذا اسے صرف اللہ ہی سے امید رکھنی چاہیے۔ اس آیت کے پس منظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور دعا کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3364۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑا اور وہاں سے پلٹنے لگے تو انہوں نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر یہ دعائیں مانگی جن کا تذکرہ سورۃ ابراہیم کی ان آیات میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پیٹھ پھیری تو اللہ سے عرض کیا، اے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں پہ کوئی بھی کھیتی نہیں۔ اب ہے آیت نمبر 39، الحمد، سب تعریف، یہ ہا میم اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم معرفہ ہے اور مرفوع ہے۔ للہ، اللہ تعالیٰ کی ہے، لی حرف جر ہے اور اللہ ہی اس میں جلالہ مجرور ہے۔ اللہ دی، جس نے اسم موصول ہے واحد مذکر غائب کے لیے، واہ با عطا کیے، واو ہا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے۔ لی، مجھے، حرف جر ہے لام اور ضمیر ہے یا چھوٹی، ضمیر متکلم۔ الکبری، بڑھاپے میں، الا حرف جر ہے، الکبری اسم معرفہ مجرور ہے۔ اسماعیلا، اسماعیل، اس میں علم ہے اور غیر منصرف ہے۔ و اسحاق، و حرف عطف ہے اور اسحاق اس میں علم ہے اور غیر منصرف ہے۔ ان، بلا شبہ، حرف مشبہ بالفعل ہے، ربی، میرا رب، رب جو ہے یہ مضاف ہے اور یا متکلم جو ہے یہ مضاف علیہ ہے۔ لسمیع، یقیناً سننے والا ہے، لام لام تاکید ہے اور السمیع مبالغے کا صیغہ ہے، بہت سننے والا۔ الدعائی، دعا کا، دال عین اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم معرفہ ہے اور مجرور ہے، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے، بلا شبہ میرا رب بہت دعا سننے والا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی، مفسرین کے مطابق یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ لفظ وہبا، عطا کرنا، ہبہ کرنا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اولاد اللہ کی خالص دین ہے جس میں انسان کی اپنی تدبیر کا کوئی بھی دخل نہیں ہوتا۔ علل کبری، بڑھاپے کے باوجود، اس حصے میں اس معجزے اور قدرت الہی کا بیان ہے۔ جب انسان ظاہری اسباب کے مطابق اولاد سے مایوس ہو جائے یعنی انتہائی بڑھاپا، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے نواز سکتا ہے۔ مفسرین کے مطابق اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 یا 90 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ اسماعیل و اسحاق، یہاں پہ دونوں بیٹوں کا نام لے کر شکر ادا کیا گیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کے بطن سے پہلے پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے بعد میں پیدا ہوئے۔ یہ اس دعا کی قبولیت تھی جو انہوں نے برسوں پہلے مانگی تھی، انا ربی لسمیع الدعاء۔ سمیع کا مطلب صرف سننا نہیں بلکہ قبول کرنا بھی ہے، یعنی میرا رب دعاؤں کو رد نہیں کرتا بلکہ اپنے وقت پر انہیں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، چاہے اس میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی تھی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی میں دعا مانگی تھی لیکن اللہ نے اسے بڑھاپے میں پورا کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع الدعا ہے اور وہ کبھی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ ربی، اے میرے رب، گرامر کے لحاظ سے یہ لفظ اصل میں یا ربی تھا، جہاں حرف ندا یا اور ضمیر متکلم یا تخفیف کے لیے حذف کر دی گئی۔ یہاں پہ ربی مضاف اور یا جو ہے جو محذوف ہے وہ مضاف علیہ تھی۔ اجعلنی، بنا دے مجھے، جیم آئین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل امر ہے اجعل اور واحد مذکر حاضر کے لیے ہے، اور جو نی ہے یہ نون وقایا ہے، اور یا جو ہے یہ ضمیر متکلم ہے۔ مقیمہ، قائم کرنے والا، کاف واو اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں فاعل ہے، اور یہ اجعل کا دوسرا مفعول ہے۔ الصلاتی، نماز کو، سواد لام اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں معرفہ ہے اور حالت جر میں ہے، اور یہ مقیم کا مضاف علیہ ہے۔ ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، وا حرف عطف ہے، من حرف جر ہے، اور ذریتی یہ اسم مجرور ہے حرف جر من کی وجہ سے، اور مضاف ہے یا ضمیر متکلم
مضاف علیہ ہے ربنا اے ہمارے رب، ربا منادی مضاف ہے اور نا ضمیر متکلم مضاف علیہ ہے، وتقبل اور قبول فرما، وا حرف عطف ہے، تقبل فعل امر ہے، اور یہ دعا کی صورت میں اس لیے واحد، اور اس کا واحد مذکر حاضر کے لیے ہے۔ دعائی دعا میری، دال عین اور واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ دعائی یہ مفعول بھی ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اس سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ اسے اس کے تمام حقوق، ارکان، آداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ مستقل بنیادوں پر ادا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کا یہ دعا مانگنا ظاہر کرتا ہے کہ نیکی پر استقامت صرف اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ ومن ذریتی، آپ نے اپنی ذات کے ساتھ اپنی نسل کے لیے بھی نماز کی توفیق مانگی۔ ایک مومن کو صرف اپنی اصلاح پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی اولاد کی دینداری کے لیے بھی فکر مند رہنا چاہیے۔ یہاں پہ من بعض کا لفظ اشارہ کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ ان کی نسل میں سے کچھ لوگ نافرمان بھی ہو سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے خاص طور پر ایمان والوں کے لیے دعا کی۔ ربنا وتقبل دعا، یہ عاجزی کا اظہار ہے، اور تمام عبادات اور دعاؤں کے بعد بندہ اللہ سے ان کی قبولیت کی التجا کرتا ہے۔ اس حصے میں دعا کی قبولیت کے اصرار اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا درس ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر و شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کو چھوڑنا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے نماز کی استقامت کی دعا مانگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نسل حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، جو اس قرآنی سنت کی پیروی ہے کہ اپنی اولاد کے دین کے لیے دعا کی جائے۔ قرآن کی یہ دعا خود اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کے قیام کی دعا مانگنا مسنون عمل ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 41، ربنا اے ہمارے رب، ربا منادی ہے اور مضاف ہے، نا ضمیر متصل ہے اور مضاف علیہ ہے، اغفر بخش دینا، لی مجھے، اغفر فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور لی میں لی جو ہے لام زیر لی یہ حرف جار ہے اور یا ضمیر متصل، اور پھر یہ لام حرف لی حرف جار اور یا جو ہے یہ مجرور ہے اور ضمیر ہے، ضمیر مجرور ہے، اور یہ پھر مرکب جاری ہو گیا۔ والدیا اور میرے والدین کو، وا حرف عطف ہے، لی حرف جار ہے، والدیا یہ تسنیہ ہے اور مضاف علیہ ہے ضمیر یا کی طرف۔ وللمؤمنین وا حرف عطف ہے، لی حرف جار ہے، المؤمنین اسم فاعل ہے، جمع مذکر سالم اور حالت جر میں ہے۔ یوما جس دن اسم ہے، ظرف زمان ہے اور مضاف ہے۔ یقوم قائم ہوگا فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کے لیے۔ الحساب حساب، خاص سین اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم فاعل ہے، مرفوع ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔ ربنا اغفر لی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور جلیل القدر نبی ہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے اپنی مغفرت کی التجا کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جتنا بھی نیک ہو جائے اسے اللہ کی رحمت اور بخشش کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ انبیاء کا استغفار کرنا دراصل اپنی امت کو یہ سکھانا ہے کہ توبہ اور استغفار بندگی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ والدیا، اپنی دعا میں والدین کو شامل کرنا ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی عظمت کا اعتراف ہے۔ مفسرین کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک والد آزر کے لیے یہ دعا اس وقت کی تھی جب انہیں یہ علم نہیں تھا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یا یہ دعا ان کے اصل ایماندار والدین کے لیے تھی۔ بعض اہل علم کے نزدیک آزر آپ کا چچا تھا جبکہ آپ کے حقیقی والدین مومن تھے۔ بہرحال یہ بات تو اختلافی ہے، اور کئی مفسرین کے نزدیک ان کا والد آزر ہی تھا اور جو کہ مشرک تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ ان کا مشرک والد حق کا دشمن ہے تو انہوں نے اس کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا، اور اس کا جو تفسیر ہے وہ ہمیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 114 سے ملتی ہے۔ وللمؤمنین، اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سچے مومن کا دل اتنا وسیع ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے بھلائی اور مغفرت چاہتا ہے۔ تمام اہل ایمان ایک جسم کی مانند ہے، لہذا ایک دوسرے کے حق میں غائبانہ دعا کرنا قبولیت کے امکانات بڑھاتا ہے۔ یوم یقوم الحساب، اس حصے میں اس دن کی طرف اشارہ ہے جب اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب لینے کے لیے عدل و انصاف کا ترازو قائم کرے گا۔
دعا میں اس وقت کا تذکرہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اصل کامیابی قیامت کے دن کی بخشش ہے۔ والدین کے حق میں دعا اور ان کے لیے بخشش کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان کے مرنے کے بعد اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے مگر 3 چیزیں جاری رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ آیت اس حدیث کی عملی تصویر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی عظیم اولاد اپنے والدین کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے مغفرت طلب کر رہی ہے۔ آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے اسم مرفوع کا۔ ابراہیم فائل ہے، ربا منادی ہے، حاضہ مبتدا ہے، بالادن خبر ہے، یا بنی یا معطوف ہے، الاسنام مفعول ہے، ربا منادی ہے، کثیرن یہ صفت ہے، الناسی مضاف علیہ ہے، من مبتدا ہے، ہوا مبتدا ہے، ان کا مبتدا، انتا ضمیر فصل، الغفور خبر ہے، الرحیم صفت ہے، ربنا منادی۔ اس کے بعد اس منصوب کا ٹیبل ہے، بالادن خبر ہے، یا بنی یا مفعول بے، الاسنام مفعول بے، کثیرن مفعول بے، الناسا مفعول بے، من اس میں شرط ہے، شیئن مفعول بے، ابراہیم مفعول بے، اسماعیل معطوف، اسحاق معطوف، مقیم الصلاۃ خبر، دعا مفعول بے، لی جار والے والدیا جار، المؤمنین مفعول بے۔ مجرور کا ٹیبل ہے، بمکہ تا حرف جر کی وجہ سے اسم مجرور، من ذریتی فی وادن، ان دا فی وادن تاکہ حرف جر کی وجہ سے۔ اگلے جو ہیں یہ اسم مجرور ہیں، من الناسی حرف جر کی وجہ سے، من الثمراتی فی السمائی فی الارضی، من شیء من الکبری علی اللہ، من ذریتی لی لوالدیا للمؤمنین، یہ تمام حروف اس میں مجرور ہیں اور حرف جر کی وجہ سے۔ ذریتی فائل ہے، وادن مبتدا ہے، غیری ذی زرع صفت ہے، ربنا منادی، افئدۃ مبتدا، الناسی مضاف علیہ، تخویف فعل ہے، الیہم جار ہے، جار کی وجہ سے اسم مجرور ہے، الثمراتی مفعول ہے، ربنا منادی ہے، اللہ مبتدا ہے، ما اسم موصول ہے، نفی فعل ہے، نولن فعل ہے، شیء مبتدا ہے، الحمد مبتدا ہے، اللہ مضاف علیہ، اللہ ہی بدل ہے۔ اب آپ کے سامنے فعال مضارع کا ٹیبل ہے اور اس کے شروع میں الف تا نون یا آتا ہے۔ الف میرے لیے، تا تمہارے لیے، نون ہمارے لیے اور یا وہ کے لیے۔ یا بدنا، یدللنا، یہدی، تخوی، یرزقہم، تشکرون، تعلم، نخفی، نعلن، یخفا، اور پھر ہے یقیما، تقبل اور اغفر، یہ فعل امر ہے۔ اس کے بعد ہے ماضی کا ٹیبل ہے، قال ادللنا، اسانی، اسکنتو، جعلتو، آتانی، بالاغا۔ اب آپ کے سامنے مرکب جاری کا ٹیبل ہے، حرف جر پلس اسم مجرور از اکول ٹو مرکب جاری، بمکہ من ذریتی فی وادن، ان دا بیتک من الناسی من الثمراتی فی السماء فی الارض، من شیء من الکبر علی اللہ، من ذریتی لی لوالدی للمؤمنین۔ اور اس کے بعد ہے آپ کے سامنے مرکب اضافی کا ٹیبل ہے، مضاف پلس مضاف علیہ از اکول ٹو مرکب اضافی، بلد آمن، ذریتی بنی یا ربا بیتک افئدۃ من الناس، ربنا، پھر ہے الحمد للہ سمیع الدعا مقیم الصلاۃ، والے والدیا کے سامنے مرکب توصیفی کا ٹیبل ہے، اس میں موصوف پلس صفت از اکول ٹو مرکب توصیفی۔ موصوف وہ اسم جس کی صفت بیان کی جائے، اور صفت وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی، برائی یا حالت بیان کرے۔ عربی گرامر کی روح سے صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اعراب، جنس، عدد اور وسعت میں۔ اب ہے یوم تشخص عذاب علیم، نبأ الذین، رسول مبین، قوم ظالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔